اب دیکھیے کہ جو گاڑی ایکسیڈنٹ زدہ ہوتی ہے اور ریپیئر نہ ہو سکے تو اس کی کس چیز کی قیمت ہوتی ہے؟ اسکریپ کی۔ بلال گنج میں کسی کا کوئی گیئر ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی کلچ، مطلب ہے جب گاڑی ایکسیڈنٹ، ساری چیزیں تو نہیں، کوئی نہ کوئی چیز بچ جاتی ہے، اور جو لوہا ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو وہ لوہا تو واقعی ہوتا ہے، لوہے کی تو قیمت رہتی ہے، لوہے کی قیمت رہتی ہے، تو لوہا بک جاتا ہے، تو کہتا ہے انسان کی قیمت بھی لگاؤ، تو وہ خدا کا بندہ قیمت کیا لگاتا ہے کہ دیکھو اس کے اندر ہڈیاں ہیں اور اس کے اندر گوشت ہے، تو گوشت کے اندر پروٹین اور لحمیات ہے۔ آپ نے لفظ استعمال سنا ہوگا، لحمیات، لحم سے پروٹینز، جو مسکولر سٹرکچر ہوتا ہے وہ پروٹین سے بنا ہوا ہوتا ہے، تو مسکولر سٹرکچر پروٹین سے بنا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے شہر کے اندر جائیں اور پروٹین کی قیمت لگائیں، اور لکھ دیتا ہے یہ مثال $35، تو اس کے بعد کہتا ہے ہڈیاں، تو ہڈیوں کی قیمت لگا لیں، تو کہتا ہے ہڈیوں کو جب ڈی کمپوز کا مطلب اس کو اصل اجزاء میں کہ تو کیلشیم اور فاسفورس، تو کیلشیم بھی کارآمد چیز ہے، تو فاسفورس، اب وہ ہڈیوں کی کیلشیم کی مقدار لگاتا ہے اور فاسفورس کی مقدار لگاتا ہے، اور کہتے ہیں کیلشیم اور فاسفورس جو ہے یہ بازار میں یہ ملتے ہیں، تو اس کی لگا لو $20، پہلے کتنی لگی تھی؟ 30 اور پلس $20، پھر وہ کہتا ہے اس کے اندر خون ہے، تو خون بھی کسی کو دیا جا سکتا ہے ریڈ سیل میں، اس کی بھی قیمت لگا لو، تو وہ ساری چیزوں کی ایگزیکٹ قیمت جو مارکیٹ میں ہوتی ہے وہ لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہتا ہے جی یہ اس کی قیمت ہے، تو ساری قیمت لگانے کے بعد وہ نا کوئی $150 یا $160 بنتی ہے، جتنی بھی وہ جو سٹیٹمنٹ دیتا ہے۔ میں نے کہا شاباش شاباش انگریز، شاباش، تم لوگوں کی قیمت $150، اس لیے کہ جس وقت جسم میں ایمان نہ ہو، سینے میں قرآن نہ ہو، اور تم مسلمان نہ ہو، تو تم گوشت کے لوتھڑے ہو، تم گوشت کے تودے ہو، تم ایک جسیم لوتھڑے ہو، تو لوتھڑوں کی قیمت تو بڑی بات ہے، $150 بن جائے، لیکن الحمدللہ ہمارے انسان کی قیمت کہ جس کا نام مسلمان اللہ نے رکھا، اس کی قیمت تو کروڑوں اربوں ڈالر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کروڑوں اربوں ڈالر بھی اگر تم قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے مغفرت چاہو گے تو اللہ نہیں قبول کریں گے، جبکہ ایک انگوٹھا چھاپ، ریڑی فروش، اور جو صرف اردو بھی نہ لکھ سکتا ہو، اور صاحب ایمان، اور اس کے اندر ایمان، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اس کے سینے میں ایمان اور اس کی زندگی میں احکامات قرآن، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات اس پر عائد ہیں وہ ادا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت پوری کائنات سے زیادہ افضل ہے۔ تو جب تمہارے اندر ایمان نہیں ہوگا تو تم گوشت کے لوتھڑے ہو، پورے یورپ میں لوگ چلتے ہیں گوشت کے لوتھڑے چلتے ہیں،
جن جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا وہ گوشت کے لوتھڑے ہوتے ہیں، پھر ان کی قیمت ویسی لگتی ہے جیسے کہ ردی کے مال کی، جیسے کہ ایکسیڈنٹ زدہ گاڑی کی، کہ اس کے سپیئر پارٹس، اس کا لویا اور اس کے کلچ ولچ کی قیمت لگتی ہے۔ تو جب سینوں میں ایمان نہیں ہوتا، ایمان سینوں میں نہیں ہوتا، جب جسموں میں ایمان نہیں ہوتا، بتاؤ کہ اس وقت زمین پر کتنے بندے چل رہے ہیں کہ جن کے سینوں میں ایمان نہیں، تم بتاؤ۔ ان کی مقدار سینکڑوں میں ہے، ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، کتنوں میں ہے، تم بتاؤ۔ اربوں میں شاباش۔ میں نے کہا اکیڈمی والے کچھ تو بولیں گے۔ ان کی تعداد اربوں میں ہے، اربوں لوگ ہیں، زمین پہ چلتے ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں، سینے میں گردے اور دل اور دماغ اور اعضاء اور انتڑیاں اور سارے جسم کے اشیاء، اور وہ سائنٹسٹ بھی ہیں، وہ بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی ہیں، لیکن وہ صرف جسم کے تودے ہیں، مٹی کے تودے ہیں، اور ان کے سینوں میں ایمان نہیں ہے۔ یہ یہودی ڈاکٹر ہے، یہ امریکن آرکیٹیکٹ ہیں، یہ انجینئر ہیں کینیڈا کے، لیکن ان کے سینوں میں ایمان نہیں ہے۔ جب ان کے سینوں میں ایمان نہیں ہوں گے، جب ان کے سینوں میں ایمان نہیں ہوں گے تو ان کی ویلیو اللہ کی بارگاہ میں مٹی کی ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے میں بیان کر رہا تھا کہ انگلینڈ کا ایک سائنٹسٹ کہتا ہے انسان کی قیمت $150 ہے۔ $150 کہتا ہے۔ میں نے کہا شاباش انگریز، تو نے بہت اچھا کہا، واقعی تیری قیمت $150 ہے، ہمارے اللہ والوں کی قیمت اربوں ڈالر بھی نہیں۔ $150 اس لیے ہے کہ دیکھو پٹھے میں پروٹینز ہوتی ہے، پروٹین کی قیمت بازار سے معلوم، ہڈیوں میں کیلشیم فاسفورس ہوتا ہے، بازار سے قیمت کر لو۔ تو تمہارے اندر مختلف اجزاء ہیں، وہ اجزاء جس قیمت پر مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اس کی قیمت لگا لو۔ جب تم قیمت لگاؤ گے تو تم نے $150 لگائی ہے، شاباش تم اسی قابل ہو، بڑے اچھا کیا انگریز، شاباش انگریز تم نے جو قیمت لگائی ہے۔ اللہ کی قسم پوری دنیا اور آسمان اور اس کے نیچے جتنا بھی نظام اور جتنی بھی دولتیں ہیں، اس کے عوض اگر انسان کو ایمان مل جائے تو بڑا سستا سودا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی رضی اللہ عنہ، اگر تمہاری وساطت سے کوئی شخص اللہم حبب الینا الایمان، ایمان لے آئے تو تمہارے لیے یہ اشیاء، تمہارے لیے یہ بات تمہارے حق میں، یہ بات اتنی نفع مند ہے کہ ان تمام اشیاء سے افضل ہے جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد پوری زمین اور اشیاء اس کے تابع نیچے، اس میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، یورینیم بھی ہے، لیتھیم بھی ہے۔ وہ لیتھیم یورینیم جو امریکہ افغانستان سے لے گیا وہ بھی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان پوری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے، لہذا تم نے بڑا اچھا کیا جو اس کی قیمت $150 لگائی، اس لیے کہ جب سینوں میں، جب جسموں میں، جب تمہارے مٹی کے تودوں میں، لوتھڑوں میں ایمان نہیں ہوگا، جب تمہارے جسموں میں ایمان نہیں ہوگا تو تمہاری قیمت $150 بنے گی۔ اور اس وقت تم یہ دیکھو کہ تم نے یہ کہا کہ زمین پر اربوں لوگ، یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے یا کفار کی؟ کفار کی۔ تو آج کل دنیا کی آبادی 5 ارب کے قریب ہے، اور 1.25 ارب 1.5 ارب مسلمان ہیں، باقی سب کفار ہیں۔
تو زمین پہ چلنے والوں میں کفار زیادہ ہیں، تو اربوں انسانوں کے سینوں میں ایمان نہیں ہے، اللہ کے احکامات نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ نہ ہونے کی وجہ سے ایمان نہیں ہے، تو ان کی وقت اللہ کی بارگاہ میں خس و خشاک کی بھی نہیں۔ اس انگریز نے تو اس کی قیمت $150 مقرر کر دی ہے، پر اللہ کی بارگاہ میں اتنی بھی نہیں۔ اگر اتنی بھی ہو تو کتنا بھی قیمت ہے انسان۔ ہمارے اللہ والے جب بوڑھے ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، ایمان بڑھتا ہے، قیمتی ترین لوگ بن جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے کوئی خاص ذکر عطا فرمائیے، فرمائے لا الہ الا اللہ۔ تو دوبارہ پوچھا، لاڈلے تھے، سہبارہ پوچھا تو فرمایا موسیٰ اگر ایک پلڑے میں آسمان اور زمین اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ والا ایمان، لا الہ الا اللہ جو ایمان کے بول ہیں، لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے آپ کو پہچانو کہ آپ مسلمان ہو۔ تو ایسی حالت میں تم سے دوسری بات کرتا ہوں، دوسری بات یہ کرتا ہوں کہ تم پھر کفار کی مشابہت کیوں اختیار کرتے ہو؟ تم اپنے دوستوں کو جا کے کہنا، تم علماء کرام ہو، کہ دیکھو یہ تو قیمت ہی ان کی کچھ نہیں ہے، ایمان کے بغیر یہ لوتھڑے، یہ جسم کے تودے، یہ جسیم تودے، یہ بے معنی زندگی، بے مقصد زندگی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ بے مقصد زندگی گزارنے والے اور بے مقصد مرنے والے۔ جب زندگی بے مقصد ہوگی تو موت بھی بے مقصد آئے گی، جب بے مقصد موت آئے گی تو اس کا ریٹ کم لگے گا ہی نہیں پیارے، اس کا ریٹ لگے گا ہی نہیں۔ تم کیا سوچتے ہو کہ مسلمانوں کا ریٹ زیادہ لگے گا اور کفار کا کم؟ بولو ہباء منصورا۔ تو اب کم تو نہیں کہو گے، آئندہ تو نہیں کہو گے، کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو بیٹا کم نہیں، کم کے ساتھ بھی گزارا ہو جائے گا۔ ہمارے ایمانوں کا، ہماری زندگیوں کا صحابہ کے بالمقابل ریٹ کم لگے گا۔ میرا ایک صحابی اللہ کے راستے میں مجھو آنے والا سونے والا پہاڑ احد، میرے صحابی تو ان کا ریٹ زیادہ لگا، ہمارا کم۔ ان کا تو ریٹ لگے ہی گا ہی نہیں، کیونکہ سینوں میں ایمان نہیں۔ کیونکہ دیکھو کم ریٹ کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات بتا دی ہے کہ جس دوستی کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تو اس رائی کے دانے کے برابر ایمان کا بھی ریٹ لگے گا۔ اور وہ ریٹ کیا لگے گا کہ اس کو اس ایمان کی بدولت دوزخ سے نکال لیا جائے۔ دیکھو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان جنت میں لے جانے کا باعث ہوگا۔ تو دنیا میں سب سے قیمتی ترین شے کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ اب تم جو پڑھاتے ہو تو تم ایمان سکھلاتے ہو، اور تم اللہ کا قرآن پڑھاتے ہو۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کی ذات پر یقین لانا۔ ایمان کہتے ہیں کسی دوسرے کی بات پر ایمان لانا۔ یہ دوسرے کون ہے؟ یہ دوسرے کون ہے؟ ایمان کہتے ہیں کسی دوسرے کی بات پر یقین لانا، بن دیکھے یقین لانا۔ یہ دوسرے کون ہے؟ ایمان کہتے ہیں کسی دوسرے شخص کی
بات کو سچا سمجھ کر اپنی کمال نفی کر کے اپنے آپ کو بالکل جاہل اور ناقص اور بے علم سمجھ کر اس شخص کے اوپر انتہائی اعتماد کر کے اس کے اوپر یقین رکھنا کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، اس شخص پر ایمان لانا۔ تو اس شخص پر ایمان لانا، وہ شخص کون سے ہیں؟ وہ شخص آپ علیہ السلام ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے اللہ کو دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تھا۔ صحابہ نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے۔ جب انہوں نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو دو طبقات ہو گئے، ایک نے ایکسیپٹ کیا اور ایک نے ریجیکٹ کیا، ایک نے قبول کیا اور ایک نے رد کیا۔ تو ایمان کہتے ہیں تم کیا جانو، تم کیسے اللہ بھی مان لاؤ گے؟ تمہارے اور اللہ کے درمیان اتنے حجابات ہیں کہ تم اللہ تک کیا رسائی کرو گے؟ تو ہم ایمان کہتے ہیں، اب یاد رکھنا، ایمان کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین لانا۔ ایمان کہتے ہیں، آپ نے درس قرآن دینا ہے، ایمان کی ڈیفینیشن سنیں۔ میں آپ کو ایک بات سناؤں کہ جو میں نے ایمان کی ڈیفینیشن سنائی تو حضرت ڈاکٹر اسرار صاحب اشش کر اٹھے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب، میں جوان تھا اور وہ مڈل ایج میں تھے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اشش کر اٹھے۔ میں نے یہ ایمان کی ڈیفینیشن مشائخ سے، ایمان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لانا۔ ایمان کہتے ہیں رسول اللہ کی بات پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پل صراط بال سے باریک، تلوار سے تیز۔ تم نے تو دیکھا نہیں، تمہیں کیسے آشنائی ہو جائے پل صراط سے، پر تم نے یقین کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے، حق ہے، بن دیکھے تم نے ایمان لیا ہے۔ تو پہلی بات ایمان کی صفت ہے کہ ایمان کسی دوسرے شخص کی بات پر ایمان لانے کو کہتے ہیں، اور دوسرے شخص کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ بھی یاد رکھنا کہ ایمان دیکھنے کے بعد یقین کا نام ایمان نہیں ہے، بن دیکھے ایمان ہے۔ یہ بتاؤ کہ قبر کے اندر جب یہود و نصارہ سے پوچھا جائے گا من ربک من نبیک ما دینک، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ قبر میں کوئی یہودی رہے گا، قبر میں کوئی عیسائی رہے گا، یا قبر میں سارے ایک ہی مذہب پہ آ جائیں گے؟ بولو سب۔ تو مجھے بتاؤ کہ جس وقت وہ دیکھ لے گا منکر نکیر کو، تو اس وقت یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا تو مجھے تعارف ہے، وہ تھے اللہ، اور ان کے مجھے دین کا نام آتا ہے اسلام، اور نبی کا نام بھی آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا آیا اس وقت اس کا معاملہ چلے گا؟ نہیں۔ کیوں نہیں چلے گا؟ کہ اب دیکھ لیا ہے۔ موت کے وقت، نزاع کے وقت جب انسان اس دنیا سے دوسری طرف منتقل ہو رہا ہے تو فرشتے کو دیکھ لیتا ہے۔ اس وقت کا ایمان کہ جب غرغرہ، اس کے نزاع کے وقت، کیا نزاع کے وقت ایمان قبول ہوتا ہے؟ نہیں قبول ہوتا۔ فرعون نے کیا کہا تھا نزاع کے وقت؟ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اٹس ناؤ ٹو لیٹ، اب تم بہت لیٹ ہو گئے ہو، تمہارا ایمان معتبر نہیں۔ قارون کس کو پکارتا رہا؟
قارون اللہ کو پکارتا تو اللہ سے معاف کر دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کہتے ہیں موسیٰ یہ تجھے پکارتا تھا، مجھے پکارتا تو میں معاف کر دیتا۔ تو قارون پکارتا رہا موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن ناؤ اٹس ٹو لیٹ، بہت لیٹ ہو گیا۔ تو آئیے قرآن سے میں آپ کو ثابت کروں، قرآن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ دوسری صفت کیا ہے؟ بن دیکھے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آگے بولو، الذین یؤمنون بالغیب۔ بالغیب کا کیا معنی ہے؟ یؤمنون بالغیب کا کیا معنی ہے؟ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ بن دیکھے، دیکھ کر ایمان لانے کو ایمان کہتے ہیں؟ دیکھ کر ایمان لانے کو ایمان کہتے ہیں؟ نہیں، اس کو کہتے ہیں آبزرویشن، مشاہدہ۔ دیکھ کر ایمان لانے کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ تمہیں میں کہوں کہ سورج نکلا ہوا ہے تو تم میری بات پر یقین لے آؤ گے کہ یہ آدمی صادق اور امین ہے، تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ لیکن اگر تم کو اچھا سورج نکلا ہوا ہے یہ کہتا ہے اور میں باہر جاتا ہوں، دروازہ کھولتا ہوں، آسمان کی طرف دیکھتا ہوں اور سورج نکلا ہوتا ہے، تو اس کو ایمان کہتے ہیں؟ تم نے تو اب دیکھ لیا، دیکھ پر ایمان لانے کو ایمان نہیں کہتے۔ تو دوسری بات ہو گئی کہ ایمان بن دیکھے۔ اب آؤ تیسری بات۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیان کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بیان۔ اور صحابہ لا رہے ہیں کیا؟ ایمان۔ حضور فرماتے ہیں فرشتے موجود ہیں، فرشتوں کو تم نے دیکھا نہیں، تم ایمان لے آئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے انبیاء کرام تم نے دیکھا، آپ نے حضور پہلی کتب کا تم نے زبور کو، تورات کو، انجیل کو نازل ہوتے نہیں دیکھا، تو اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا حدیث اور قرآن میں۔ تم کس پہ ایمان لائے؟ تم ایمان کس پہ؟ رسول اللہ پر ایمان۔ اب یاد رکھنا کہ تم ایمان لائے رسول اللہ پر۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن ان کی وجہ سے تمہارا ایمان کو جلا ملے گی۔ تو تم ایمان لائے ہو رسول اللہ پر، اس لیے ایمان مفصل کیا کہتے ہیں۔ اب دیکھو حضور نے فرمایا دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا تمہیں کیسے پتا؟ تم پوری دنیا چل کر آؤ، تمہارے سامنے دنیا ختم، لیکن تم ایمان لائے۔ تو قرآن مجید کے جو سب سے اہم ترین جو مضامین ہیں ان میں ایک آخرت ہے اور ایک قیامت ہے۔ نہ تمہیں آخرت دیکھی نہ قیامت دیکھی، رسول اللہ نے خبر دی تم بن دیکھے آخرت اور قیامت پر یقین لے آئے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ سارے لوگ جو ہے سور پھونکا جائے گا، ختم ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، حشر میں لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کا ایک دن یہاں کے 50,000 دن کے برابر ہے۔ تو اس بات پر تم کیسے یقین لائے؟ رسول اللہ کی بات پر ایمان لا کر یقین، اور تمہارے اندر یہ بات پختہ ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا دوزخ کیا، تم نے تذکرہ کیا، تم نے دیکھی نہیں، تم جنت پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کا تذکرہ کیا، تم نے دیکھی نہیں، تم تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر کے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مغیب بات کا تذکرہ کیا، جو غیب کے امور تھے، تم ان تمام پر ایمان لے آئے، تو تم مومن کہلائے۔ تو بتاؤ اس ایمان کی تو بنیاد ہی یؤمنون بالغیب، اور شیطان کہتے ہیں انا خیر منہ اور خلقتنی من نار، کٹوچتیاں کرتا ہے۔ یہی کٹوچتیاں آج یونیورسٹی کالجوں کے لڑکے بھی
کرتے ہیں، بہت افسوسناک پہلو ہے۔ دین ان کا انتہائی خطرے میں ہے۔ تو میں جو تمہیں بات کہنا چاہتا ہوں، بات صرف اتنی ہے کہ تم اس ایمان کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کا ذکر کیا اور آپ نے جنت کی حوروں کا ذکر کیا، پل صراط کا، جہنم اور اس کے عذاب کا ذکر کیا، اور اس کے بعد عرش کا ذکر کیا، اور جو فرشتے عرش کو اٹھائے اس کا ذکر کیا۔ تو تم نے تمام چیزوں پر ایمان لے آئے۔ یہ تمام اشیاء مخلوقات تھیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کرنے لگے اپنے رب کا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا تذکرہ کیا تو رب کی صفات کو بیان کیا، اور رب کی صفات کو بیان کیا تو تمہیں پتہ لگا کہ یہ کون سی ذات ہے۔ تو جب انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو تم جو اس دنیا میں آئے تو تمہارا خالق تمہارا رب ہے، کہ تمہاری تخلیق تمہارے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تعارف کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تمہیں پیدا کرنے کے بعد ہی از دا سسٹینر، یا حی یا قیوم، اور وہی رازق ہے، تو اس نے رزق بھی دیا۔ تمہارا قیام، تمہارا دوام، تمہارا استقرار، ہر شے اور تمہارا رزق سب اس کے، تو خالقیت بھی اسی کی، رزاقیت بھی اسی کی۔ اس کے بعد اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بیان کرتے رہے، صحابہ سنتے رہے، حضور بیان کرتے رہے، صحابہ سنتے رہے۔ جیسے حضور بیان کرتے رہے صحابہ ویسے ہی اللہ کی تصویر بناتے رہے۔ مثلا حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب کی ایک صفت تمہیں بتاتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو صحابہ نے یقین کر لیا کہ یہ وہ رب ہے جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو رب ہے تمہارا، یہ خبیرہ، اس کو ہر شے کی خبر ہے، اور تمہارے رب کا علم ہر شے پر حاوی ہے۔ احاطہ بکل شیء علما، ہر شے پر۔ اب اللہ کے رسول اللہ کو بیان کرتے رہے، اللہ کی صفات کو جانتے رہے، اللہ کے مختلف جہتوں کو بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ تمہیں پتہ لگ گیا کہ یہ تو وہ ذات ہے کہ جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے، اور یہ الہ ہے، نفع نقصان پہنچانے والی یہ ذات ہے۔ تو ہمیں تعارف کرایا اللہ کا کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اللہ کو بیان کیا، ہم اس اللہ کے اوپر یقین لائے ہیں۔ ہندوؤں کے خدا پر یقین نہیں لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اللہ ایسے رب کو بیان کیا کہ ساری دنیا کے انسان تمہیں نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تمہیں نفع نہیں پہنچ سکتا۔ ساری دنیا کے انسان تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تمہیں نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ ہے کہ مرنا اور جینا، ٹھیک ہے، یا حی یا قیوم، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی نفع دیتا ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جس وقت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو بیان کیا تو معلوم ہوا کہ اس پوری کائنات کا بادشاہ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تبارک الذی بیدہ الملک، ساری بادشاہت۔ اب بالآخر ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی ذات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان ہوتی رہی، اور ہمیں یقین آ گیا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے اور وہ الہ ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟
اس کو کہتے ہیں معرفت الہی، اسے کہتے ہیں ایمان۔ اب ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ویسے ایمان لائے جیسے رسول اللہ نے اللہ کو بیان کیا۔ تو یہ معرفت بھی دراصل ایمان ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو جاننا، اور یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، اس کی عظمتوں کو پہچاننا، اور یہ کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم۔ تو یہ ایمان کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، کہ انہوں نے جو ہمیں اللہ کا تعارف کرایا تو اس میں توحید اور اللہ کے پورے اختیارات کی ہمیں سمجھ آ گئی، تو اب ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس ایمان کے لیے ہم مرہون منت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس ایمان کو سمجھنے کے لیے، اس کو سکھلانے کے لیے، اس کو تعلیم دینے کے لیے ہمیں اللہ کے کلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کی، ایکسپلینیشن کی، جس کو حدیث کہتے ہیں، ضرورت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ان کے بیان کے بغیر نہ ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، نہ ہم قرآن کو، اور نہ ہم ایمان لا سکتے ہیں۔ ہم اہل ایمان، ان کی قیمت زمین اور آسمان سے زیادہ ہے۔ اب بتاؤ کہ یہ ان کفار کی نقل کیوں اڑاتے ہیں؟ سننے میں آیا ہے کہ نیک لڑکے، داڑھی والے لڑکے، نیک لڑکے، داڑھیوں والے لڑکے، ہاتھوں میں حدیث کی کتابوں پکڑنے والے لڑکے انڈین موویز دیکھتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے یوٹیوب اور ایک نیٹ فلکس، اور ہمیں پتہ لگ گیا، ہم نے یاد کر لیا، ہمیں بتا دیا گیا، ہم نے لڑکوں سے پوچھ لیا، ہمیں معلوم ہو گیا کہ نیٹ فلکس بھی ایک چینل ہوتا ہے۔ نیٹ فلکس وہ چینل ہوتا ہے کہ جس کے پیسے دینے پڑتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو اسٹوڈنٹس اکٹھے پیسے کر کے نیٹ فلکس دیکھتے ہیں۔ ایسے اسٹوڈنٹس کو اگر میری اختیار ہو تو میں کوڑے ماروں۔ جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو تو تمہیں اپنے دین پر فخر ہونا چاہیے۔ تم جب قرآن و حدیث سیکھتے ہو تو نیٹ فلکس کیوں دیکھتے ہو؟ نیٹ فلکس تمہیں تباہ کر جائے گا۔ بہرحال میں چونکہ یہ کچھ آن لائن بھی ہوتا ہے، تو لڑکے تو دیکھیں گے کالج یونیورسٹیز کے، انہوں نے تو ارادہ ہی نہیں کیا دعوت کا۔ تو جو لوگ دین کے دعوے دار بھی ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کریں، اپنی نگاہوں کو گندگی سے بچائیں، یوٹیوب میں بھی گندگی کو نہ دیکھیں اور موبائل سے بچیں۔ اب اس کے بعد جب تمہیں پتہ لگ گیا کہ ایمان اور یقین سب سے بڑی قیمتی قوت ہے، تو پھر مدارس کے علماء اور طلباء کو زندگی بڑے اطمینان کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ اور انتہائی، یعنی جیسے کہتے ہیں نا، اس کیفیت کے ساتھ کہ اب انہوں نے منزل کو پا لیا ہے، کیونکہ دنیا دار لوگ منزل کو پائے نہیں ہوتے، وہ خوب سے خوب کی تلاش ہوتے ہیں، اور اہل دین منزل کو پائے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس پر اتنا انتہائی اطمینان اور قناعت، اور ان کو شرح صدر ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم حق پر زندگی گزار رہے ہیں تو بس پھر تھوڑے سے روٹی سے بھی، تھوڑی سی دنیا سے بھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس حق آ گیا، اور ان کے پاس مال ہوتا ہے، حق نہیں ہوتا۔ بس آج کی گفتگو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمان بڑا قیمتی ہے۔
مہنگائی سے اتنا نہ گھبراؤ، مہنگائی سے گھبراؤ پر اتنا نہ گھبراؤ۔ یہ مہنگائی ہے، رزق اللہ دیں گے۔ یہ مہنگائی تمہارا رزق نہیں چھین سکتی، رزق کی کمی بیشی اللہ سے۔ تم ہر بندے کے ساتھ چاہے مہنگائی کتنی بھی ہو، ہر بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک جیسا سلوک نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھنا کہ جیسے تم اللہ کے ساتھ گمان رکھتے ہو، اللہ ویسے تمہارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ تم جب اللہ تعالیٰ کو پالنے والا رازق سمجھو گے تو اللہ تمہاری ساری ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ لہذا مہنگائی کر کر کے اپنے اصل جو مسائل ہے ادھر سے نگاہ نہ ہٹاؤ۔ اصل مسئلہ ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، سچ بولتے نہیں، گناہوں سے بچتے نہیں، کبیرہ گناہوں سے، سود سے، رشوت سے، کم تولنے سے ہم نہیں بچتے، گالی دینے سے، جھوٹ بولنے سے، دل آزاری سے ہم نہیں بچتے، حقوق تلفی سے۔ ابھی بھی اتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی کہ جنہوں نے اپنی بہنوں کو نہیں دی وراثت، اپنی بہنوں کو لاکھوں لوگوں نے وراثت نہیں دی۔ تو مسائل تو یہ ہیں کہ جن سے تم سے اللہ جل شانہ نہیں پوچھیں گے مہنگائی کیوں ہوئی تھی، تم سے اللہ سوال نہیں کریں گے کہ مہنگائی کیوں ہوئی تھی، تم سے اللہ سوال کریں گے کہ تم نے نماز پڑھی تھی، سچ بولا تھا، حقوق العباد کو ادا کیا تھا۔ اور جب تم تقوی اختیار کرو گے اور اجتماعی استغفار کرو گے تو مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات رکھنا، مہنگائی اجتماعی مسئلہ ہے، لیکن ہر آدمی کے ساتھ معاملہ اس کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ گمان رکھتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے۔ تم اگر گمان رکھو گے میرا رب میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس مہنگائی کے دور میں بھی عافیت کے ساتھ زندہ رکھیں گے تو اللہ تمہیں عزت بخشیں گے۔ تو بس ایمان سب سے بڑی قیمتی شے ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا۔ وآخر دعوانا اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق واجعلنا من الراشدین۔ یا اللہ ان کے قلوب میں ایمان صلی اللہ